ہمیں زندگی کے اندر جو کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں، خاص طور پہ مال کی نعمت، اس کو برباد کرنے اور ضائع کرنے سے بچنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور مال کا سب سے بڑا حق ہے۔ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ جس کو اللہ مال کی نعمت وافر مقدار میں دیتا ہے تو اس کو صحیح طور پہ استعمال کرنا نہیں آتا ہے۔ وہ مال کو برباد کرنا، ضائع کرنا اور چیزوں کو غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دین میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں مال کی نعمت پر ہمیں مکمل حق تو دیا گیا ہے، لیکن اس کے استعمال کے آداب ہم کو سکھائے گئے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر مستقل ایک جمعے کا خطبہ 2-4 جمعے پہلے گزر بھی چکا ہے، لیکن میں ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یا دوسرا پہلو مال کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہم آج کے دور میں مال کا اسراف کر رہے ہیں، اور جس طرح فنکشنز کے اندر، پارٹیز کے اندر، ہمارے مختلف تہواروں کے اندر یا خوشی کے موقعوں کے اندر جو مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال کو بہایا اور برباد کیا جاتا ہے، اس سے قوم کی اخلاقی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور قوم کے اندر جو صحیح بیداری ہے اس کا بھی پیرامیٹر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج خوشی کے موقعوں پر جس طرح سے مال کو لٹایا جاتا ہے، جس طرح مختلف ناموں سے فنکشنز کیے جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں خاص طور پر جو مال کو برباد کیا جا رہا ہے، بے پناہ لٹایا جا رہا ہے، اور الگ الگ ناموں پر بالکل ریل پیل کی طرح مال کو خرچ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو مڈل کلاس آدمی ہوتا ہے، جو متوسط طبقے کا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اور سماج میں اپنی حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے اسی ریس میں دوڑ پڑتا ہے، اسی لالچ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جس میں وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ان میں شمار ہونے لگوں، میرا بھی اسٹیٹس ویسا ہی بنا رہے جیسا کہ دوسروں کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی انہی سارے جھمیلوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، ان تمام لوازمات کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے جو اس کو اپنے مال کے اندر ایسے راستے پر لگا دیتی ہیں جہاں سے وہ صرف نام کی خاطر، صرف اپنی حیثیت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، قرض لیتا ہے، مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، اور سال ہر سال اس کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ ایک ایک فنکشن کی وجہ سے وہ سال ہر سال اس کے قرض کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس مشکل سے باہر نکلنے میں لگا رہتا ہے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اتنا پیر پھیلائیں جتنی ہماری چادر ہے، ہمیں اتنے ہی قدم بڑھانا چاہیے جتنا کہ ہم چل سکتے ہوں، ہمیں اتنا ہی زیادہ ہاتھ پیر مارنا چاہیے جتنا کہ ہمارے اندر توانائی اور طاقت ہو۔ جو آدمی رسم و رواج میں پھنس جاتا ہے اور بے جا لوازمات میں پڑ جاتا ہے، اور بلا وجہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر الجھ جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، اس کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، اس کے لیے زندگی کے اندر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو فنکشنز ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اس کے اندر جس طرح مال کو خرچ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے یہاں تقریبات نظر آ رہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پوری بستی اور پورے علاقے میں کوئی غریب نہیں ہے کہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہو۔ ہم جتنا مال خرچ کر رہے ہیں، جتنا زیادہ مال برباد کر رہے ہیں، اس کا اگر آدھا حصہ بھی ان لوگوں تک پہنچ جاتا جو ضرورت مند ہیں تو شاید ان کی زندگی سنبھل جاتی، شاید ان کی غریبی کے مٹنے کے انتظامات ہو جاتے۔ ہمارے پاس مکمل ڈیٹاز تو نہیں ہیں، لیکن اگر اندازہ لگایا جائے تو صرف اس شہر کے اندر جو تقریبات ہوتی ہیں، جو شادی بیاہ کے فنکشنز ہوتے ہیں، اگر اس کا اماؤنٹ نکالا جائے اور اس کے بجٹ سے کسی ایک گاؤں کے اور مکمل کسی ایک شہر کے جو غریبی کے نیچے گزر رہا ہو، اگر انتظامات کر دیے جائیں تو شاید اس بستی کے لیے
سالوں کا انتظام غریبی سے باہر نکلنے کا ہو جائے گا۔ ہم یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے کہ ہمارا جو مال ہے اس پر صرف میرا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس پر دوسروں کے حق بھی رکھے ہیں۔ مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ میرے پاس جو مال ہے اس کو جہاں بھی میں خرچ کرتا ہوں کل مجھے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، یہ اکاؤنٹ جو میرا ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے ہمیں اپنی نعمتوں کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن میں سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے اور بھوک کی وجہ سے دوپہر میں نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ اسی موقع پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے دن چڑھنے کے بعد بھوک کے عالم میں نکلتے ہیں کہ کہیں شاید کچھ مل جائے۔ ابھی وہیں پر ہوتے ہیں راستے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نظر آ جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بھوک کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک صحابی کے گھر پر جاتے ہیں جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی باہیں کھولے رکھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ حضور کب ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کی ضیافت کر سکیں۔ تو جب ان کے گھر پر جاتے ہیں تو وہ جلدی سے جا کر اپنے باغ سے کھجور توڑ کر لاتے ہیں اور ایک جو بکری کا بچہ ہوتا ہے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سیر ہو کر کھاتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے اس کھانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دونوں نے پریشان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو نہایت بھوک کے عالم میں نکلے تھے، ہم تو بہت بھوکے تھے، اس تلاش میں کہ کہیں سے کچھ جان بچانے کو اور بھوک مٹانے کو مل جائے تو ہم باہر آئے تھے، ہمیں یہ کھانا ملا ہے، اتنی سخت بھوک کی وجہ سے اور اس کے بعد میں ہم نے کھایا ہے، کیا اس کے بعد بھی اس پر سوال ہوگا کہ تم نے کھایا تھا، تم نے اس کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، قرآن کی آیت بھی آئی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو ہمیں یہ فکر ہونا کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم جو رسم و رواج میں مال لٹا رہے ہیں، ہم جو فنکشنز کے نام پر لاکھوں لاکھ روپیہ ضائع کر دیتے ہیں، ہم جو نام و نمود کے لیے پیسہ بہا دیتے ہیں، ہم صرف اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح سے مال کو خرچ کرتے ہیں، کل ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اگر کوئی غریب اور مسکین بھوک سے تڑپ رہا تھا تو کل وہ پوچھ سکتا ہے اے اللہ ہمارے سامنے یہ فنکشن ہو رہا تھا، میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھا اور یہاں پہ کھانا ضائع کیا جا رہا تھا۔ تو ہمیں جواب دینا پڑے گا اس کا کہ ہم نے کتنی فکر کی ان لوگوں کی جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کیا۔ تو مال کے حوالے سے اس بات کی بیداری کا پیدا ہونا کہ ہمیں کہاں پر خرچ کرنا، پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، ہمارے مال کے خرچ کرنے کی اولیت کہاں پر ہے، اہمیت کہاں پر ہے، اس کا احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ذریعے سے کسی قوم کی حالت کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک قوم کتنی بیدار ہے، کتنی سمجھدار ہے، کتنی اپنی ترقی کے لیے فکر مند ہے، اس کی زندگی کی پرائرٹیز کیا ہے، اس کا گول کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے میں بھی یہ چیز بہت اثر ڈالتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم صرف ان خوشی کے موقعوں پر مال کی بہتات کرنے میں، لٹانے میں اور بڑے بڑے فنکشن کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو امت کو اٹھانے کے لیے، قوم کو بیدار کرنے کے لیے، امت کے کاز میں مال خرچ کرنے کے لیے جب موقع آتے ہیں تو وہ اس طرح آگے نہیں بڑھتی ہے، اس طرح قدم نہیں بڑھاتی، وہ اپنے نام کے لیے اور خوشی کے ایک موقع کے لیے لاکھوں لاکھ تو خرچ کر دیتی ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی خدمت کا موقع آتا ہے، جب امت کے کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے امداد کی ضرورت ہوتی ہے، تب اس کے قدم نہیں بڑھتے، تب اس کے لیے اپنے مال کا کیلکولیشن سامنے آتا ہے
تب اسے اپنی ذاتی ضرورتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، تب اسے اپنی سیونگ کی فکر ہوتی ہے، تب اسے اپنی آگے والی نسل کے لیے بچانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں پرائرٹی کیا ہے، ہمارے لیے اہم چیز کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اور گول کیا ہے۔ اگر ہم دین کے مقصد کے لیے، تعلیم کے کام کے لیے، امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے لیے نئے راستے تلاش کر کے دینے کے لیے، اور امت کی اوور آل انہینسمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے اگر ہم اپنے پیسے کو لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کتنے زیادہ اپنی قوم کے لیے سنجیدہ ہیں، کتنا زیادہ ہم اپنی امت کو دوبارہ سے اپنے پیر پر کھڑے کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ اگر آپ واقعہ یہ ہے، سچائی یہ ہے، چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ پورے ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے فنکشنز کو دیکھ لیں گے، ان کے سیلیبریشنز کو دیکھ لیں گے، ان کے شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لیں گے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، اس ملک میں مسلمانوں سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس سورسز نہیں ہے۔ اتنا زیادہ بہتات کے ساتھ، بہت فراوانی کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے، بڑی بڑی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور کروڑوں کروڑ روپیہ ایک ایک فنکشن پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے شاید اس قوم کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جب اس امت کی تعلیمی حالت کو دیکھیے، اس امت کی سماجی حالت کو دیکھیے، اس امت کی سیاسی حالت کو دیکھیے، اس امت کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیجیے، اخلاقی حالت کو دیکھیے، تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس ملک میں اس سے زیادہ کم تر کوئی قوم نہیں ہے۔ یہ دو چہرے کیسے ہیں؟ یہ دو رنگ کیسے ظاہر ہو رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری زندگی میں پرائرٹیز الگ ہیں۔ اس امت نے اپنے مقاصد کو بدل دیا ہے، اس امت نے اپنے اہداف کو تبدیل کر دیا، اپنے گولز الگ سیٹ کر لیے۔ آج امت کا مقصد پوری قوم کو کھڑا کرنا نہیں ہے، ملت کی خدمت کرنا نہیں ہے، اسلام کو آگے بڑھانا نہیں ہے، اپنے پیٹ، اپنے نام، اپنا پریوار، اپنا خاندان اپنا ہو کر رہ گیا ہے۔ جب ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جائے تو ظاہر ہے امت کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تبدیلی لانی ہے تو ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی، اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی پرائرٹیز کو صحیح کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ان فضول خرچیوں سے نکالنا پڑے گا کہ جس طرح اللے تللے مال کا اسراف ہو رہا ہے، ضیاع ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا۔ ہم جب تک امت کے صحیح کاموں میں اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے اور سنجیدگی پیدا نہیں کریں گے، شعور بیدار نہیں کریں گے، کانشیسنس پیدا نہیں کریں گے اور سیریسنس نہیں پیدا کریں گے اپنے امت کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیمی اعتبار سے ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکتا ہو۔ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ان رسم و رواج کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھروں میں لڑکیاں بنا شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد آپس میں ناچاقی اختلافات مال کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوں اور اس میں بڑی حد تک ہمارے ان فضول خرچیوں کے اثرات ہوں، اس کے اثرات پڑ رہے ہوں، اس کی نحوست آ رہی ہو۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ نہیں لیں گے اور امت کی تعلیمی، اخلاقی، سماجی، سیاسی تمام پہلوؤں سے دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم اسی طرح اپنی زندگیوں کو برباد کرتے رہیں گے، اپنے مال کو برباد کرتے رہیں گے، اپنی خوشیوں میں مست رہیں گے اور پوری امت کا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ ہماری ان تمام تقریبات میں جس میں کروڑ ہا کروڑ روپیہ ہماری قوم کا ضائع ہوتا ہے، دوسری طرف امت کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اخلاقی طور پہ وہ امت قلاش ہو گئی ہوتی ہے، فقیر ہو گئی ہوتی ہے، اپنا سب کچھ لٹا چکی ہوتی ہے۔ ہمیں اس کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی پرائرٹیز کو سمجھنا ہے، کہاں ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کیا ہماری زندگی کے لیے اہم چیز ہے جس میں ہمیں لگنا ہے۔ ہم جب تک اس حالت کو نہیں بدلیں گے امت کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے، ایک سیدھا صاف پیغام یہ ہے کہ ہمیں فضول خرچیوں سے بچنا ہے۔ صرف نام کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہال کو لے کر اپنے بڑے بڑے فنکشنز کرنے اور تقریبات سے اپنے کو بچانا ہے۔ وہی کام کم خرچ میں کیا جا سکتا ہے،
وہی کام اس کے آدھے پیسوں میں کیا جا سکتا ہے اور ان تمام انتظامات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو ضروری ہوتے ہیں۔ آپ خوشی کے موقع پر ضرور بلائیے، ولیمہ کر کے سب کو بلائیے، جن کو آپ اپنے دوست احباب مانتے ہیں، جن کو آپ اپنے رشتہ دار کہتے ہیں، سب کو شامل کریے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، تھوڑے وقت کے ڈیکوریشن کے لیے جو لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے فنکشن ہالز بک کیے جاتے ہیں، اس میں کمی کریے، اس میں پیسہ بچائیے، اس کو کم کریے، صرف جو ضرورت ہے اس حد تک رکھیے۔ ضرورت سے ہٹ کر جب چیز ہونے لگتی ہے تو وہ فضول خرچی بن جاتی ہے اور اس کا حساب ہمیں کل اللہ کے سامنے دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے تو فضول خرچیوں سے اپنی امت کو نکالنا ہے، صحیح جگہوں پر مال کو خرچ کرنا ہے، اور جو ہمارے ملت کی ترقی کے کام ہیں، امت کے دوبارہ سے طاقتور ہونے اور کھڑے ہونے کے کام ہیں، اس میں آگے بڑھنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، اس کے انتظامات میں لگنا ہے۔ تب ہم انشاءاللہ کل اپنی آنے والی نسل کو اچھا مستقبل دے سکیں گے، صحیح سوچ دے سکیں گے، ان کا کریئر بنا سکیں گے، اور اس ملک کے اندر امت مسلمہ کا اچھا فیوچر تیار کر سکیں گے۔ ورنہ کل ہمارے اسی فضول خرچی کے نتیجے میں آج سے زیادہ سیاہ حالات ہو جائیں گے اور ہم انہی مستیوں میں مگن رہیں گے اور اپنی امت کا سودا کرتے رہیں گے، اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہوتے رہیں گے، اور تبدیلی آنے کے بجائے ہم زیادہ سے زیادہ غلط حالات کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے نکالے اور صحیح شعور پیدا کرے، امت کے اندر صحیح سمجھ پیدا کرے، ان کو صحیح پرائرٹیز سیٹ کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرنے والا اور اللہ کے سامنے حساب دینے کے احساس کے ساتھ اپنی خوشی کے موقعوں پر تقریبات کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔